السلام علیکم ناظرین، میں ہوں نعیم خان، اپنے ڈیجیٹل چینل پر آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ ناظرین، پاکستان میں جمہوریت کی آخری رسومات جوش و خروش سے جاری ہیں اور 27ویں ترمیم کس طرح آئین اور جمہوریت کے تابوت میں آخری کیلیں ٹھوک رہی ہیں، آج ہم اسی پر بات کریں گے۔ ناظرین، آپ چاہیں تو اس پارلیمنٹ کو فارم 47 کی پیداوار کہہ لیں، چاہیں تو جعلی پارلیمنٹ کہہ لیں، لیکن اس سب کے باوجود کچھ ایسے لوگ موجود تھے جنہیں دیکھ کر لگتا تھا کہ شاید ملک میں قانون کی بالادستی اور جمہوریت پر یقین رکھنے والے ابھی زندہ ہیں۔ لیکن دو شخصیات نے میرا یہ اندازہ غلط ثابت کر دیا، ایک میاں نواز شریف اور دوسرے بلاول بھٹو زرداری۔ ناظرین، میرا تاثر تھا کہ یہ دونوں لوگ تاریخ سے بہت کچھ سیکھ چکے ہیں۔ نواز شریف کا آغاز جنرل ضیاء الحق کے زیر سایہ ہوا تو بلاول کے نانا ذوالفقار علی بھٹو کی سیاسی تربیت جنرل ایوب خان کے دور میں ہوئی۔ پھر تاریخ نے پلٹا کھایا، بھٹو ہوں یا نواز شریف، دونوں کا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ چلنا آخرکار ممکن نہ رہا۔ ذوالفقار علی بھٹو نے اس ملک کو آئین دیا، جمہوریت کا راستہ دیا، ایک قومی شناخت دی، لیکن اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ تختہ دار، پھانسی۔ تاریخ کی سب سے بڑی ناانصافی پھر بی بی شہید بے نظیر بھٹو، جنہوں نے جمہوریت کے لیے کوڑے، جلاوطنی، دھمکیاں، سازشیں سب برداشت کی اور آخر میں اپنی جان تک قربان کر دی۔ نواز شریف بھی 2 دفعہ حکومتیں گنوا کر چارٹر آف ڈیموکریسی تک آئے، تیسری مرتبہ حکومت چھنی تو انہوں نے نعرہ دیا ووٹ کو عزت دو۔ اور ناظرین، حالیہ انتخابات کے بعد عمومی تاثر یہ تھا کہ نواز شریف اب بھی اپنے موقف پر قائم ہیں، لیکن خاموش ہیں، کیونکہ بھائی وزیر اعظم ہیں اور بیٹی وزیر اعلیٰ، لہٰذا مجبور ہیں، لیکن دل کے کہیں اندر اب بھی انقلابی ہیں۔ کل جب میاں صاحب شان سے ایوان میں داخل ہوئے، میں نے سوچا آج وہ ضرور بات کریں گے جمہوریت کی، آئین کی، اداروں کے دائرہ کار کی۔ 1 سال بعد ان کی پہلی انٹری تھی، اس سے پہلے وہ 26ویں ترمیم پر ووٹ ڈالنے آئے تھے، یعنی جب پہلی بار جمہوریت کے جنازے کا کپڑا کاٹا گیا تھا، بالکل وہ آئے، پہلی نشست پر بیٹھے، لیکن چند لمحوں بعد مجھے اندازہ ہوا کہ اس دنیا میں ان سے زیادہ بے بس انسان شاید ہی کوئی ہو۔ ناظرین، اتنے کمپرومائزڈ نواز شریف میں نے کبھی نہیں دیکھے تھے۔ سوال یہ ہے، آخر کیوں؟ صرف بیٹی کی وزارت اعلیٰ، کیا یہ سب اسی کے لیے؟ بات وہی ہوئی، یعنی پہنچی وہیں پہ خاک جہاں کا خمیر تھا، آغاز بھی وہیں، انجام بھی وہیں۔ ناظرین، اب آتے ہیں بلاول پر، وہ بلاول جو خود کو جمہوریت کا وارث کہلاتے ہیں، جن کی والدہ نے جان دی، جن کی پارٹی جمہوریت پسندی کی علامت کہلائی جاتی ہے۔ لیکن جب فیصلہ کن مرحلہ آیا، جب آئین کا جنازہ اٹھائے یا بچائے جانے کا وقت آیا، تو بلاول بھی وہیں کھڑے نظر آئے جہاں سیاسی ضرورت اور اقتدار کا لالچ انہیں لے گیا۔ ناظرین، آج جس طرح آئین، انصاف، ووٹ، سب چیزوں کا کھلواڑ بنا دیا گیا ہے، اس کے نتائج بہت سنگین ہوں گے۔ آج شاید سب ایک پیج پر ہیں، لیکن کل کو اگر یہ پیج بدل گیا، اگر ہوا کا رخ پلٹ گیا، اگر طاقت کے مرکز نے ترجیحات تبدیل کر دیں، تو پھر کیا بنے گا نون لیگ کا اور بلاول کا؟ ان کے سیاسی مستقبل کا کیا وہی ہوگا جو 70 سال سے ہوتا آ رہا ہے؟ جب اقتدار دینے والے بدلتے ہیں تو اقتدار رکھنے والوں کی حیثیت بھی بدل جاتی ہے۔ ناظرین، جمہوریت قبر میں ہے اور 27ویں ترمیم ہاتھ میں کیل لیے کھڑی ہے، لیکن اصل سوال یہ نہیں کہ کیل کون ٹھوک رہا ہے، اصل سوال یہ ہے کہ جنہوں نے اس ملک میں جمہوریت کے لیے قیمتیں چکائیں۔ ناظرین، یہ سب کیوں ہوا؟ نواز شریف کیوں کمپرومائزڈ ہوئے؟ بلاول کیوں خاموش ہوئے؟ کیونکہ انہیں ڈرایا جا رہا تھا کہ اگر عمران خان آ گئے تو تہاڈی خیر نہیں، تہاڈی ساریاں دی چھٹی۔ اور سب کو یہی ڈر تھا کہ اگر واقعی عمران خان اگر کسی معاہدے کے تحت آ جاتے ہیں تو ساڈا کی بنے گا، اسی تے فارغ۔ لہٰذا اس خوف کی وجہ سے یہ تمام جو ترامیم ہوئی ہیں، ان کا ساتھ ان دونوں نے دیا۔ ناظرین، اب نظر ڈالتے ہیں کل کی اپ ڈیٹس کے حوالے سے، تو 27ویں ترمیم کے پاس ہونے کے بعد اس پر عمل درآمد بھی شروع ہو چکا ہے۔ گزشتہ روز صدر مملکت آصف علی زرداری کی منظوری کے بعد وزارت قانون و انصاف نے جسٹس امین الدین خان کو وفاقی آئینی عدالت کا چیف جسٹس مقرر کرنے کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا تھا۔
جسٹس امین الدین نے وفاقی آئینی عدالت کے پہلے چیف جسٹس کے عہدے کا حلف اٹھایا۔ ایوان صدر میں منعقدہ تقریب میں صدر مملکت آصف علی زرداری نے جسٹس امین الدین خان سے ان کے عہدے کا حلف لیا۔ تقریب میں چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس یحییٰ آفریدی، وزیر اعظم شہباز شریف، اسپیکر قومی اسمبلی، چیئرمین سینٹ، چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی، تینوں مسلح افواج کے سربراہان، وفاقی وزراء، ارکان اسمبلی، ججز صاحبان اور دیگر نے شرکت کی۔ نوٹیفکیشن کے مطابق امین الدین خان کا بطور چیف جسٹس وفاقی آئینی عدالت کا اطلاق عہدے کا حلف لینے کے دن سے ہوگا۔ جسٹس امین الدین خان نے حلف لینے کے بعد جسٹس حسن اظہر رضوی، جسٹس عامر فاروق اور جسٹس باقر نجوی، جبکہ جسٹس کے آغا یعنی سندھ ہائی کورٹ اور جسٹس روزی خان یعنی بلوچستان سے بھی حلف لیا۔ جبکہ سپریم کورٹ کے جج جسٹس مسرت ہلالی نے وفاقی آئینی عدالت کی جج بننے سے معذرت کر لی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے کم از کم 2 ججوں نے اندیا دیا ہے کہ وہ اگلے ماہ دارالحکومت میں کیسز نہیں سن سکیں گے۔ یہ بات 27ویں آئینی ترمیم کے بعد ممکنہ تبادلوں سے متعلق بڑھی ہوئی ہے اور یہ چیمگوئیوں کے درمیان سامنے آئی ہے۔ جسٹس محسن اختر کیانی اور جسٹس سمن رفت امتیاز نے اشارے الگ الگ مقدمات کی سماعت کے دوران دیے ہیں۔ رواں سال جسٹس محسن اختر کیانی اور جسٹس سمن رفت امتیاز سمیت اسلام آباد ہائی کورٹ کے 5 ججوں نے موجودہ چیف جسٹس سردار محمد سرفراز ڈوگر کی اسلام آباد ہائی کورٹ کی منتقلی پر سخت اعتراض کیا تھا۔ حالیہ منظور ہونے والی 27ویں آئینی ترمیم کے تحت جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کو یہ اختیار مل گیا ہے کہ وہ ہائی کورٹ کے ججوں کا ان کی رضامندی کے بغیر بھی تبادلہ کر سکتا ہے۔ اس اختیار نے عدلیہ کے کچھ حلقوں میں تشویش پیدا کی ہے۔ ناظرین، ہائی کورٹ ججوں کے تبادلوں کا عمل مرحلہ وار ہوگا اور خیال ہے کہ سب سے پہلے اسلام آباد ہائی کورٹ متاثر ہوگی۔ میری اطلاعات کے مطابق لاہور ہائی کورٹ کے 10 اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے 4 ججوں کو ٹرانسفر کرنے کا فیصلہ ہو چکا ہے۔ بلوچستان، سندھ میں ان کی تعیناتی کی جائیں گی۔ لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس شمس محمود، جسٹس فیصل زمان، جسٹس ساجد محمود، جسٹس اسجد جاوید، جسٹس طارق سلیم، جسٹس عاصم کا تبادلہ ہوگا۔ جسٹس حمد رفیق، جسٹس انور حسین، جسٹس راحیل کامران۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس محسن اختر، جسٹس سردار اعجاز اسحاق، جسٹس طارق محمود، جسٹس بابر ستار فہرست کا حصہ ہیں۔ ججز کو 6 ماہ سے 2 سال تک دوسرے صوبوں میں ٹرانسفر کیا جائے گا۔ زیادہ تر ججز کو بلوچستان کے کوئٹہ بینچ، سندھ ہائی کورٹ کے لاڑکانہ، سکھر اور میرپور خاص بینچوں میں ٹرانسفر کرنے کے تجاویز کمیشن میں زیر غور آئیں۔ ناظرین، مجھے وہی ایک گانے کے چند اشعار یاد آ رہے ہیں کہ ایک ستم اور میری جان ابھی جان باقی ہے۔ ناظرین، ججز کی ٹرانسفر سے متعلق حتمی فیصلہ کمیشن کرے گا۔ واضح رہے کہ 27ویں آئینی ترمیم کی منظوری ہوتے ہی ہائی کورٹس کے ججز کو دوسرے صوبوں کے ہائی کورٹس میں ٹرانسفر کرنے سے متعلق اب متعلقہ جج سے مشاورت کی ضرورت نہیں رہی۔ یعنی او پائی تو کی ہیں، تیری ضرورت اوتھے وے ایتھے نہیں۔ دوسری جانب چیف جسٹس آف پاکستان کو لکھے گئے خط میں جسٹس صلاح الدین پہور کا کہنا تھا کہ بطور احتجاج نہیں بلکہ اپنا فرض سمجھتے ہوئے خط لکھ رہا ہوں۔ فل کورٹ میٹنگ بلا کر آئینی ترمیم کا شکوار جائزہ لیا جائے۔ سپریم کورٹ کے جج اطہر من اللہ نے چیف جسٹس آف پاکستان یحییٰ آفریدی کو لکھے گئے خط میں عدلیہ کو لاحق خطرات پر غور کے لیے کانفرنس بلانے کی درخواست بھی کی تھی۔ خط میں اس امر پر افسوس کا اظہار کیا کہ سپریم کورٹ کو بعض اوقات عوام کی رائے دبانے کے لیے غیر منتخب اشرافیہ کے ہتھ کنڈے کے طور پر استعمال کیا گیا۔ سپریم کورٹ کے جج جسٹس منصور علی شاہ نے 27ویں آئینی ترمیم کے معاملے پر چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس یحییٰ آفریدی کو لکھے گئے خط میں کہا کہ عدلیہ متحد نہ ہوئی تو آزادی اور فیصلے متاثر ہوں گے، جبکہ تاریخ خاموش رہنے والوں کو کبھی معاف نہیں کرتی، آئین کی سربلندی کے لیے کھڑے ہونے والوں کو یاد رکھتی ہے۔ کل شام سپریم کورٹ کے سینئر ترین جج جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس اطہر من اللہ نے عہدے سے استعفیٰ دے دیا تھا کہ جیسے ناظرین آپ جانتے ہیں، اور جسٹس منصور علی شاہ نے 13 صفحات پر مشتمل استعفیٰ صدر مملکت کو بھجوا دیا تھا، جس میں ان کا کہنا تھا کہ سینئر ترین جج کی حیثیت سے سپریم کورٹ سے استعفیٰ دیتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ 27ویں آئینی ترمیم آئین پاکستان پر سنگین حملہ ہے۔ 27ویں آئینی ترمیم نے سپریم کورٹ کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ جسٹس منصور علی شاہ کا مزید کہنا تھا کہ 27ویں آئینی ترمیم نے عدلیہ کو حکومت کے ماتحت بنا دیا ہے۔ 27ویں آئینی ترمیم نے ہماری آئینی جمہوریت کی روح پر کاری ضرب لگائی ہے۔ استعفے میں انہوں نے کہا کہ انصاف عام آدمی سے دور، کمزور اور طاقت کے سامنے بے بس ہو گیا ہے۔ اعلیٰ عدالت کو منقسم کر کے عدلیہ کی آزادی پامال کی گئی۔ انہوں نے مزید لکھا کہ تاریخ گواہ ہے کہ آئینی نظام میں ایسی تبدیلیاں دیر پا نہیں ہوتی،
میرے پاس دو راستے تھے، ادارے کی بےخکنی یا احتجاجاً استعفیٰ دوں۔ عہدے پر رہنا آئینی دراندازی پر خاموش رضامندی کی مترادف ہوتا ہے۔ جسٹس منصور علی شاہ نے لکھا کہ وفاقی آئینی عدالت کو سیاسی مصلحت کے تحت وجود میں لایا گیا۔ یہ کوئی اصلاح نہیں بلکہ خطرناک ترین تنزلی ہے۔ 26ویں آئینی ترمیم عدلیہ کی آزادی کمزور کرنے کا پہلا قدم تھی۔ جسٹس اطہر معین اللہ نے استعفے میں لکھا کہ خط کے مندرجات دہرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ خاموشی اور بے عملی پس منظر میں خدشات درست ثابت ہوئے۔ پاکستان کی عوام کی خدمت میرے لیے سب سے بڑا اعزاز رہا۔ ان کا کہنا تھا کہ میں نے اپنے حلف کے مطابق بہترین صلاحیت سے فرائض انجام دیے۔ آج وہی حلف مجھے باقاعدہ استعفیٰ دینے پر مجبور کر رہا ہے۔ جس آئین کے تحفظ کا حلف لیا تھا وہ اب باقی نہیں رہا۔ واضح رہے کہ 10 نومبر کو سپریم کورٹ کے جج جسٹس منصور علی شاہ نے 27ویں آئینی ترمیم کے معاملے پر چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس یحییٰ آفریدی کو لکھے گئے خط میں کہا تھا کہ عدلیہ متحد نہ ہوئی تو آزادی اور فیصلے متاثر ہوں گے، جبکہ تاریخ خاموش رہنے والوں کو نہیں، آئین کی سربلندی کے لیے کھڑے ہونے والوں کو یاد رکھتی ہے۔ ناظرین، دوسری جانب قومی اسمبلی نے آرمی ایکٹ ترمیمی بل 2025 کی منظوری دے دی اور آرمی، نیوی اور ایئر فورس کے ترمیمی بلز 2025 کثرت رائے سے منظور کر لیے گئے۔ آرمی ایکٹ کی منظوری کے بعد آرمی چیف اب چیف آف ڈیفنس فورسز یعنی CDO ہوں گے۔ عہدے کی مدت 5 برس ہوگی۔ قومی اسمبلی نے سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ترمیمی بل بھی کثرت رائے سے منظور کر لیا۔ یہ بل وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے منظوری کے لیے پیش کیا۔ انہوں نے کہا کہ آرٹیکل 243 میں بھی کچھ تبدیلیاں کی گئی ہیں۔ اس سے متعلق 3 قوانین میں ترمیم کی سمریاں وزارت دفاع سے آئی ہیں۔ ہمیں سپلیمنٹری ایجنڈا پیش کرنے کی اجازت دی جائے۔ یہ چاروں بل جو بغیر کسی بجٹ کے صرف 9 منٹ میں منظور کیے گئے، اس کا مقصد حال ہی میں منظور ہونے والی 27ویں آئینی ترمیم ایکٹ کے ساتھ موجودہ قوانین کو ہم آہنگ کرنا ہے۔ انہوں نے کہا یہ نئے قوانین نہیں ہیں بلکہ موجودہ قوانین میں ترامیم ہیں۔ فوجی ایکٹ میں تبدیلی کا مقصد چیف آف آرمی سٹاف کو چیف آف ڈیفنس فورسز بنانا اور چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی یعنی CJCSC کے عہدے کو ختم کرنا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ چیف آف ڈیفنس فورسز کی مدت ملازمت تقرری کی تاریخ سے 5 سال ہوگی۔ تبدیلیوں میں یہ بھی شامل ہے کہ چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی کے عہدے کی جگہ کمانڈر نیشنل اسٹریٹجک کمانڈ کا عہدہ قائم کیا جائے گا۔ ترمیم کے مطابق وزیر اعظم آرمی چیف کی سفارش پر فوج کے جنرلز میں سے کسی ایک کو کمانڈر نیشنل اسٹریٹجک کمانڈ مقرر کرے گا، جس کی مدت تقرری 3 سال ہوگی۔ وزیر اعظم آرمی چیف کی سفارش پر کمانڈر نیشنل اسٹریٹجک کمانڈ کو دوبارہ تقرری یا اس کی مدت میں مزید 3 سال کی توسیع بھی دے سکتے ہیں۔ ایئر فورس اور نیوی کے قوانین میں بھی ترمیم کر کے چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی کے عہدے کا ذکر ان کے ضوابط سے ختم کر دیا گیا۔ اسی دوران سپریم کورٹ کے قانون میں ترمیم نے آئینی بینچ کے خاتمے کی راہ ہموار کر دی۔ ناظرین، یہی ہے آج کا ہاٹ ٹائم، اور آپ سے ریکویسٹ ہے سب سے پہلے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ کمنٹ ضرور دیجیے گا اور کمنٹ میں یہ بتائیے گا کہ نواز شریف صاحب کا کردار کیسا رہا اور بلاول بھٹو کو کیا کرنا چاہیے تھا۔ آپ کے کمنٹس کا انتظار رہے گا۔ مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ نے